بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ صدیق۔ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، کیونکہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ بچوں کے لیے تعلیمی پالیسی کا اعلان کرتی ہے۔ اسی طرح موجودہ دور حکومت میں وفاقی وزارت تعلیم نے قومی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا تھا، جس کو سندھ حکومت کی طرف سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ تمام صوبوں کو مارچ تک تعلیمی پالیسی مرتب کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ اب تک صوبوں کی جانب سے پالیسی پر کتنا کام کیا گیا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نمائندہ خصوصی ریاض الحق، جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کی حالیہ آڈٹ رپورٹ نے محکمے میں خامیوں کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ کروڑوں روپے کی ریکوری کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ محکمے کے کروڑوں روپے متعدد تنظیموں، ٹھیکیداروں اور نجی افراد پر واجب الادا ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے نواز سنگرا، جبکہ تیسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے شہر ملتان میں چلنے والی فیڈر بسیں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی ہیں۔ بر وقت مینٹیننس نہ ہونے سے زیادہ تر بسیں زہریلا دھواں چھوڑنے لگی ہیں۔ شہریوں نے فیڈر بسوں کو دھوئیں کے کارخانوں سے تشبیہ دے دی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے نمائندہ ملتان شیخ ارسلان۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آج آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزارت تعلیم نے قومی تعلیمی پالیسی پر یو ٹرن لے لیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کے بجائے اب تعلیمی فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کی طرف سے اس پر شدید مخالفت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں 2009 کے بعد سے کوئی بھی نئی تعلیمی پالیسی متعارف ہی نہیں کروائی گئی۔ اگر نئی تعلیمی پالیسی لائی گئی، اس کا جو مسودہ ہے وہ بھی تیار کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ دنیا جدید ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے یہاں اب بھی پرانے ہی مضامین پڑھائے جا رہے ہیں اور دہائیوں پرانے وسیدہ تعلیمی نظام کو اب تک اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے جیسے کہ وہ چلتا آ رہا ہے۔ تعلیمی بجٹ کی کاپی جو ہے اسی کی حد تک اس کو بڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ بجٹ کہاں جاتا ہے یہ بھی ایک معمہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق۔ ریاض، سب سے پہلے تو آج ہمیں یہ بتائیں کہ قومی تعلیمی پالیسی ہے کیا اور اس کو نافذ کرنے میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ فرزانہ۔ ہماری ایجوکیشن جو پالیسی ہے تقریباً جب سے پاکستان بنا ہے کوئی 1.5 درجن کے قریب جو ہماری ایجوکیشن پالیسیز ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتی نہیں، لیکن 2006-07 کے بعد بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ایک ایجوکیشنل پالیسی بھی ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ تو اس وقت 2025 چل رہا ہے اور ہمارے پاس 2009 کی ایک رف جو ایجوکیشنل پالیسی تھی وہ بھی اپروو نہیں ہوئی تھی۔ اس کو جو ہے وہ گیلانی صاحب کے زمانے میں تھوڑا بہت چلایا گیا اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکا۔ پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، ان سے بھی کچھ خاص نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی کی حکومت 3-3.5 سال کے لیے آئی، انہوں نے کچھ کوشش کی اور سنگل کیریکولم اور یہ سب چیزیں ملا کر، لیکن ظاہر ہے ایک رکاوٹ رہی، خاص طور پہ جو 2010 کے بعد 18ویں ترمیم ہوئی، اس کے بعد سندھ جو ہے ہمیشہ اس معاملے میں رکاوٹ ڈالتا رہا اور وہ یہ کہتا رہا کہ جناب یہ 2010 کے بعد صوبائی معاملہ ہے ایجوکیشن جو ہے، تو اس میں آپ کا کوئی عمل دخل یعنی وفاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن پالیسی کیسے بنانی ہے اور یہ کیسے ہونی چاہیے کیسے نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے یاد ہے بلیغ الرحمان صاحب جب یہاں پہ وفاقی وزیر تھے برائے تعلیم، تو اس دور میں انہوں نے 13 سے 18 میں بے انتہا مرتبہ کوشش کی۔ انہوں نے IPMC بھی بنائی، انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کمیٹی بنائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام صوبائی جو وزرائے تعلیم ہیں وہ ایک فورم پہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھیں اور وہ میٹنگز کریں اور مختلف چیزوں پہ ڈسکشنز ہوں اور اس کے بعد کسی لائحہ عمل پہ پہنچیں، اور اسی IPMC کے ایجنڈے پہ اس کو ایکٹیویٹ کیا بلیغ الرحمان صاحب نے۔ اور لیکن اس کے بعد ایجوکیشن پالیسی پہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا۔ سندھ ہمیشہ سے اس پہ بہت زیادہ مخالفت کرتا رہا، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا وہ کام نہیں ہے، اور تیسرے چوتھے درجے کے 17ویں 18ویں گریڈ کے آفیسرز کو وہ بھیجتے تھے، باقی تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم آتے تھے اور یہاں سے 17 18 19 گریڈ کا آفیسر جو ہے وہ صوبے سندھ سے آتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اس کے بعد اب حال ہی میں جب PDM کی حکومت تھی اس میں بھی تھوڑی بہت کوشش ہوئی، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس مکمل اختیار تو اس طرح کی نہیں تھا کیونکہ جنرل الیکشنز ہونے تھے۔ بہرحال اس کے بعد اب یہ حکومت آئی ہے
تو جب انہوں نے دوبارہ پرسو کرنے کی کوشش کی مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت نے، لیکن پتہ چلا کہ جناب سندھ کی طرف سے وہی رویہ ہے، لہٰذا انہوں نے اب پالیسی فریم ورک بنانے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی ہم ایک بائی اینڈ لارج آپ کو ایک پوائنٹرز دے دیں گے، یہ ہمارے بیسک انفراسٹرکچر ہوگا. اس کے بعد جو صوبے اپنی طرف سے اپنے علاقائی چیزیں ڈالنا چاہیں، کوئی خوشحال خٹک ڈالنا چاہتا ہے، کوئی بابا فرید ڈالنا چاہتا ہے، کوئی ہیر رانجھا کی سٹوری ڈالنا چاہتا ہے، کوئی سندھ کی تاریخ کے حوالے سے کچھ ڈالنا چاہتا ہے، جس کی جو مرضی ہے وہ اس میں ڈال لے اور اپنے اپنے کلچر اور اس کے مطابق ہو جائے. تو بہرحال بدقسمتی سے ہم اسے کہیں گے یہ ایک یو ٹرن ہے وفاقی حکومت یا وفاقی وزارت تعلیم کی طرف سے، اور ایک بے بسی بھی کہہ لیں، کیونکہ جب ایک صوبہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے اور لیکن آپ نے ایک کام کرنا تو ہے، تو لہٰذا انہوں نے ایک پالیسی فریم ورک بنا لیا. مارچ 2024 میں اس کا جو ہے وہ پہلا اجلاس ہوا اور نومبر دسمبر تک اس کو ایک حتمی شکل دی گئی. جو پالیسی فریم ورک ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اور جنوری میں تقریباً اس کا عمل مکمل ہوا، اور تمام صوبوں کو 4 جو صوبے ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا کہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ اپنی پالیسیز جو ہے وہ مرتب کریں، اپنی چیزیں اس میں ڈالیں. اور یہ ایک آپ کے پاس ایک جو ہے وہ کینڈل ہوگی یا لائٹنگ ٹاور ہوگا جہاں سے آپ بیسک روشنی لے سکتے ہیں. یہ فرض کی جانب کو خاصا تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو اسپیسیفکلی کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس پر تنقید کی جا رہی ہے؟ سندھ کی طرف سے کسی خاص پوائنٹ کا اشارہ ہی نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ ہمیں ڈائریکٹ ہی نہیں کر سکتے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائی ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد بھی ہے یہاں پہ، اور ہائی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سندھ بھی ہے، لیکن سندھ حکومت اس حوالے سے کبھی اعتراض نہیں کرتا کہ جناب ایچ ای سی موجود ہے، ایچ ای سی ہمیں لیٹر دے رہا ہے، ایچ ای سی ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے. اور ٹھیک ہے وہ شور شرابہ تو مچتا ہے، لیکن ہائی ایجوکیشن کمیشن کے رول کو اس طرح وہ ڈینائی نہیں کرتا. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایچ ای سی نے جو اسلام آباد میں ہے انہوں نے سندھ کو کہا کہ آپ بیوروکریٹس کو جو ایک ایکٹ ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں اور بیوروکریٹس کو لا رہے ہیں وائس چانسلر کے طور پر. 20-21 گریڈ کا جو افسر ہوگا وہ بھی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن سکے گا. پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ شرط نہیں ہوگی. اس کی ایچ ای سی کا لیٹر آیا لیکن انہوں نے اس کو جو ہے وہ بالکل لفٹ نہیں کروائی اور باقاعدہ طور پہ وہ بل جو ہے وہ اسمبلی سے کابینہ سے اور اس کو اسمبلی سے سندھ اسمبلی سے منظور کر لیا. اب باقاعدہ طور پہ وہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایچ ای سی کے رول کو وہ مانتے ہیں، کیونکہ اچھی خاصی اربوں روپے کے جو فنڈز ہیں وہ صوبائی سطح پہ سندھ میں جاتے ہیں، لہٰذا اس حد تک تو وہ مانتے ہیں. تو جب پیسوں کی فنڈز کی بات آئے تو اس پہ ظاہر وہ نہیں کرتا، لیکن وفاقی وزارت تعلیم چونکہ اس طرح کے فنڈز نہیں دیتی سندھ صوبائی وزارت تعلیم کو، لہٰذا اس وجہ سے ایک بڑا اعتراض ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، 2010 میں جو پاس ہوئی 18ویں ترمیم اس میں سندھ کا بڑا رول رہا، لیکن یکسانیت کے لیے اور ایک یونٹی کے لیے ایک سینٹرل باڈی ہونی چاہیے. پوری دنیا میں ہوتی ہے اور امریکہ میں بھی ہوتی ہے، جاپان میں مختلف جگہوں پہ، لیکن جو چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں پھر اس کو ایک مین جو اسپرٹ ہے اس کو لے کر پھر آگے چلتے ہیں. لیکن سندھ کی طرف سے یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے. وزارت تعلیم کے جو کتنے وزراء گزرے اور اس کے بعد ابھی موجودہ جو وزیر بھی ہیں، پھر اس کے علاوہ اور جو لوگ رہے، میری بیوروکریٹس وغیرہ سے بات ہوتی رہی تو انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ سندھ کو یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے. اس میں صوبائیت یا اس میں کسی صوبے کے حوالے سے کوئی اس طرح کا ہماری نیت نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چھتری تلے ایک مین چیز قابل قبول نہیں ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے. اب جس طرح سے حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے صوبوں کو مارچ تک پالیسی مرتب کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کیا صوبے یہ ڈیڈ لائن پوری کر پائیں گے؟ میری جب یہ سٹوری میں تیار کر رہا تھا کل پرسوں تو میری 1-2 لوگوں سے بات ہوئی اور جو اس فریم ورک کو تیار جنہوں نے کیا سینئر لوگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری اطلاعات ہیں کہ جو بلوچستان ہے انہوں نے کچھ کسی حد تک کام شروع کیا ہے، لیکن باقی صوبوں کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. اب یہ 3 مہینے کا ٹائم کچھ 90 دن کوئی مطلب بہت زیادہ بھی نہیں ہے لیکن بہت کم بھی نہیں ہے. اس میں اگر سنجیدگی سے کوشش کی جا سکے تو 2 ماہ میں اچھی ایک پالیسی کو مرتب کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی جب آپ کے پاس وفاقی حکومت کی طرف سے ایک گائیڈ لائنز موجود ہو، ایک فریم ورک موجود ہو، اس کو لے کر آپ صوبائی سطح پہ ایک اچھا وہ ایک پالیسی مرتب کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت 3 صوبے جو ہے وہ مکمل خاموش ہیں، ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. میں نے 2-3 لوگوں کو صوبوں میں ٹچ کیا، انہوں نے کہا جی ابھی تک تو فی الحال اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے اور ہم جلد از جلد اس پہ کچھ کریں گے. اب 1.5 ماہ تو گزر گیا ہے، آپ سمجھ لیں کہ جنوری کا مہینہ تو تقریباً آدھے سے قریب ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ پیچھے 1.5 مہینے رہ جاتا ہے.
تو 1.5 مہینے میں ایسا کیا ہو جائے گا. تو ایک اور ایشو یہ بھی ہے ظاہر ہے کہ ہمارے بیچ میں رہ گیا ہے. کہاں آپ نے بتایا کہ 2009 میں ایک رف پالیسی تھی, وہ بھی کوئی اتنی کلیئر نہیں تھی, واضح نہیں تھی. اس کے بعد سے اب تک 2025 آ گیا, کوئی تعلیمی پالیسی متعارف نہیں کروائی جا سکی ہے. تو اب 1.5 مہینے کے اندر کیا یہ اتنے ایکٹیو ہو کے کام کر پائیں گے؟ ڈیڈ لائن کو کس طرح سے وہ میٹ اپ کریں گے؟ بظاہر تو یہ ناممکن سا کام نظر آ رہا ہے کہ 1.5 ماہ میں 3 صوبے جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا جیسے 2 بڑے صوبے شامل ہیں, اور ظاہر ہے پھر جس میں سندھ ہے وہ بھی کوئی چھوٹا صوبہ نہیں ہے, ان کی بھی اچھی خاصی آبادی ہے, اور اس کے بعد بلوچستان آ جاتا ہے جس نے کچھ نہ کچھ کام شروع کیا ہوا ہے. لیکن 1.5 مہینے کا وقت رہ گیا ہے, اور اب اگین یہ ایک ایشو آئے گا کہ جی وفاق کون ہوتا ہے ہمیں ڈیڈ لائن دینے والا. اب یہ آیا نہیں ہے, لیکن اس طرح کا اعتراض ہوگا, اچھا انہوں نے ہمیں بتا دی, ہم کر لیں گے, ہم دیکھ لیں گے اپنی اس کے مطابق. تو یہ بہت بدقسمتی سے ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ 2006-07 کے بعد ہمارے پاس ایک واضح طور پہ ایجوکیشن پالیسی یا ایجوکیشن سسٹم موجود نہیں ہے کہ ہم نے ایک ہم دنیا 2006-07 کے بعد اب یہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں, مصنوعی ذہانت کی باتیں ہو رہی ہیں, بچوں کو سٹوری بکس میں یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں امریکہ میں اور یورپ میں کہ جناب اے آئی کو کیسے یوز کرنا ہے, اس کا مثبت کیسے استعمال کرنا ہے, کیسے اپنی اسکول کے لیے, ایجوکیشن سسٹم کے لیے, اداروں کے لیے, ملک کے لیے اس کا مثبت استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ہر سطح پہ یہ پڑھایا جا رہا ہے, یونیورسٹی لیول وغیرہ تو ظاہر ہے ہائی لیول ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں ابھی تک ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ ہماری ایجوکیشن جو پالیسی ہوگی کیا ہم نے وفاق سے کچھ لینا ہے یا ہم نے خود کچھ سب کچھ تیار کرنا ہے. تو یہ جو کنفیوژن اور جو انسرٹینٹی ہے اس کا نقصان آنے والی نسلوں کو, موجودہ نسل کو ہم یہ دے رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا بھیانک نقصان ہم پہنچا رہے ہیں جس کی قیمت ہمیں آئندہ سالوں میں اور دہائیوں میں ادا کرنی پڑے گی, جس کا شاید ہمیں ابھی احساس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جلد از جلد اور بہتر سے بہتر اگر پالیسی فریم ورک پہ عمل کرتے ہوئے آگے صوبے چاہیں. اگر اس رف پالیسی کو ہی ہم تعلیمی پالیسی مان لیتے ہیں, ملک میں 2009 کے بعد سے اب تک کوئی تعلیمی پالیسی متعارف نہیں کروائی جا سکی ہے, تو آخر تعلیم پر کیوں کسی حکومت کی جانب سے اتنی توجہ نہیں دی گئی ہے؟ اب ظاہر یہ ایک اگین اس پہ پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کا, کہ اس میں جتنے ہم نے 3-4 حکومتوں کا ذکر تو شروع میں کیا کہ پیپلز پارٹی کا 2008 کے بعد سے دور تھا, ہم نے دیکھا کہ اس میں کیا ہوا, اس میں کچھ نہیں ہو سکا. پھر 13 سے 18 جو دور تھا نون لیگ کا, اس میں کیا ہوا. پھر اس کے بعد تحریک انصاف آئی اور 3-3.5 یا 4 سال انہوں نے بھی لگے رہے کچھ نہ کچھ کرتے, ان سے بھی کچھ نہیں ہوا. پی ڈی ایم میں کچھ نہیں ہو سکا, اب یہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو ایجوکیشن جو ہے, چاہے وہ اسپیشلی جو بیسک ایجوکیشن جو ارلی ایجوکیشن ہوتی ہے 0 سے لے کر 10th یا سیکنڈری اسکول تک, ہائر سیکنڈری اسکول تک, وہ ہماری بدقسمتی تو اس طرح ترجیح نہیں رہی. ہائر ایجوکیشن ایک الگ سیکٹر ہے ظاہر ہے, لیکن جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ آپ کی بیس ہوتی ہے. وہ ہمارا کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں رہا. باہر سے ہمیشہ یو ایس ایڈ سے اور یو کے ایڈ سے اور دوسری جگہوں سے فنڈنگ ملتی ہیں, تو پالیسیز مرتب ہوتی ہیں, سرویز ہوتے ہیں, اور جو لرننگ سکلز ہیں اس کو مرتب کیا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ کتنے بچوں کو, کتنے سال کے, کتنے گریڈ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا. تو باہر کی این جی اوز کی فنڈنگ سے ہم وہ سرویز کرواتے ہیں, اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو پہلی کلاس میں ہے اس کو کتنا لکھنا پڑھنا آتا ہے, یا دوسری کلاس والے کو کتنا میتھس, اردو اور اسلامیات آتا ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کا سوال بالکل وجہ ہے کہ یہ کیوں حکومتوں کی ترجیح نہیں رہا. یہ ایک بہت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں $1 بلین کوسچن ہے کہ 1.% ہم تعلیم پہ سالانہ لگاتے ہیں, اور اگر دوسرے معاملات کو دیکھا جائے, چاہے وہ دفاع ہے, جا چکی ہے, ایڈوانس ایجوکیشن دے رہی ہے, ہم ابھی تک اپنے اسی بوسیدہ تعلیمی نظام کے ساتھ چل رہے ہیں, اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم. بالکل ایسے ہی ہے. اور کئی جگہوں پہ ابھی بھی فلوپی ڈسک جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے کہ فلوپی ڈسک تو مختلف جگہوں میں میوزیمز میں رکھی جاتی ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا. تو ہمارے ہاں وہ بھی پڑھائی جاتی ہے. اب تو USB سے لوگ آگے چلے گئے ہیں, اور تو کلاؤڈ جو ہے وہ ڈیٹا ہو گیا, یہ باقی AI کی باتیں آ گئی ہیں, لیکن ہم ابھی تک جو ہے وہ پرانے جھولے میں جھول رہے ہیں, اور اسی میں خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو ہے نا رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی. تو یہ بہت درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, اور اب تو صوبائی یہ معاملہ بھی ہو گیا ہے, ایجوکیشن ان کی ترجیح نہیں رہی. تو جو سیاسی کشمکش ہے اس کا بڑا کردار ہے اس میں, کہ یہ جو انسرٹینٹی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. جب فائٹنگ پہ صوبے لگے رہیں گے, وفاق لگا رہے گا, تو تعلیم تو ترجیح نہیں ہوتا. یہاں پہ تو ہمیں پولیس کے لیے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں, اینٹی رائٹ فورس کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں. ابھی پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے خبر چل رہی تھی کہ جناب یہ جو ہمارا جو پورا معاملہ ہے, جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں,
تمام صوبوں کو MNAs کو ان لوگوں کو جاری کیے جا رہے ہیں MPAs کو, تاکہ اپنے اپنے علاقوں میں ترقیاتی جو ہے وہ کام کروائی جا سکیں. ترجیحات تو وہ ہیں کہ لوگوں کو آئندہ کے الیکشن کے لیے تیار کیا جائے اور وہ سارا کچھ ہے, لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ سب سے نچلا ہمارا ایک قسم کی ترجیح ہوتی ہے. اچھا ریاض میں ایک اور نقطہ ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہوں گی جو بڑے ہی افسوس کی بات ہے, ابھی کچھ ریسنٹلی میری نظروں کے سامنے سے یہ معاملہ گزرا ہے, تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہماری حکومت چاہتی کہ ابھی تک یہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ جو میٹرک کے امتحانات ہوتے ہیں وہ فیڈرل بکس کے تحت لیے جائیں گے یا پنجاب بک بورڈ کے تحت لیے جائیں گے, وہی لاسٹ مومنٹ تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے ہیں. اور فائنلی کیا ہوا ہے کہ اب آ کے کتابیں چینج ہوئی ہیں. پہلے اسکولوں میں فیڈرل بورڈ پڑھایا جا رہا تھا, فیڈرل بورڈ کی بکس پڑھائی جا رہی تھیں, اب آ کے جو ہے انہیں دوبارہ سے پنجاب بک بورڈ کی جو ہیں بکس لگائی گئی ہیں. تو اب لاسٹ مومنٹ تک ان کو سمجھ نہیں لگتی ہے کہ ہم نے آخر اپنے جو عوام ہے, اپنے جو نوجوان ہیں, ان کو تعلیم کیا دینی ہے. کہا جاتا ہے کہ میٹرک کے بعد جو ہے آپ نے نیکسٹ پروفیشنل لائف میں جانا ہوتا ہے, تو اتنی اگر اس قسم کی سوچ ہوگی تو کس طرح سے ہمارا ملک ترقی کرے گا, ہمارے نوجوان کس طرح سے آگے بڑھیں گے پھر؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں ہم جتنا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج اور یہ ایجوکیشن اور یہ ہیلتھ اس طرح کے ٹاپکس ہیں جس پہ جتنے پروگرامز کیے جائیں وہ کم ہیں, کہ عوامی آگہی بھی ضروری ہے اور یہ سینسیٹائز کرنا چاہیے ہمیں میڈیا کے تھرو, کیونکہ ظاہر گورنمنٹ بھی اس میں انفارچونیٹلی ایک بڑا چنک جو ہے وہ رول جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ جب آپ بیوروکریٹس کو لگا رہے ہیں ایسی پوزیشنز پہ, بورڈز کے چیئرمین لگا رہے ہیں, تو اگر وہ میرٹ پہ آ جائیں اور وہ صرف اس کو نہیں دیکھیں کہ کسی MNA کا MPA کی کال آئی ہے, اس بچے کی مارک شیٹ کا یہ کر دیں, مارکس کا یہ کر دیں, پاس فیل اور یہ معاملات, اگر انفارچونیٹلی ان چیزوں کو دیکھا جائے گا اور اپنے من پسند لوگوں کو لگایا جائے گا ان پوزیشنز پہ, تو آپ نے جو بتایا اس طرح ہی حال ہوگا کہ جناب 11th آور پہ یہ بھی نہیں پتا کہ فیڈرل بورڈ کے تحت ہوگا, لاہور بورڈ کے تحت ہوگا یا گجرانوالہ بورڈ کے تحت ہوگا, یہ کنفیوژن رہے گی. یونیورسٹی لیول پہ انفارچونیٹلی اس طرح کی کنفیوژن رہتی ہیں. اور یہ مطلب ایک اب دیکھیں میڈیکل کے ایگزامز ہوئے, کئی جگہوں پہ عدالت میں لوگ چلے گئے, جناب پرچہ آؤٹ ہوا ہے نہیں ہوا, ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایک ایسی انسرٹینٹی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہماری ترجیح نہیں رہی. اور بالکل ریاض, ایک آخری سوال, شارٹ آنسر مجھے چاہیے. ہم نے اپنی سٹوری کے آغاز میں بتایا تھا کہ وفاقی وزارت تعلیم نے قومی تعلیمی پالیسی پر یو ٹرن لے لیا ہے اور اب وہ آ گئے ہیں جی تعلیمی پالیسی کے بجائے تعلیمی فریم ورک کے اوپر. تو اب یہ جو تعلیمی فریم ورک بنایا گیا ہے اس میں جو چیدہ نکات ہیں وہ تھوڑا سا بتا دیجئے. جو نیا فریم ورک بنایا گیا ہے تو اس کی جو ہائی لائٹس ہیں وہ موسٹلی انہوں نے پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی ہیں, جس میں سب سے اہم جو پرائیورٹی ہے وہ کہ آؤٹ آف اسکول جو چلڈرن ہیں, یعنی جو بچے ہیں اسکولوں سے باہر, تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب, کچھ جگہوں پہ 3 کروڑ کے قریب بھی بتائی جاتی ہے. تو یہ جو بچوں اسکول سے باہر بچے ہیں ان کو اسکول کے اندر لانے کی سب سے پہلے ان کی ترجیح ہے کہ ان کو لایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کے جو سبجیکٹس ہیں وہ بچوں کو اس پہ پڑھائے جائیں اسکولز میں, یعنی پرائمری اسکول کے بعد ہائی اسکول میں. اس کے علاوہ ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں اس پہ ان کا فوکس رکھا جائے. مورل جو بچوں کی ایک قسم کی جو گروتھ ہوتی ہے اس پہ بچوں کی اخلاقیات جو ہے اس پہ فوکس کیا جائے. سائنس کے سبجیکٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو تعلیم سب سے اہم ہے. اگر تعلیم پر ہی توجہ نہیں دی جائے گی تو کس طرح قوم کو آگے بڑھایا جائے گا اور آنے والے وقتوں میں فیوچر کے ساتھ کیسے یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ میٹ اپ کر سکیں گے. خیر, نئے تعلیمی فریم ورک سے تعلیمی نظام میں کون سی تبدیلیاں متوقع ہیں اور کون سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ محکمہ لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کی حالیہ آڈٹ رپورٹ نے محکمے میں خامیوں کا پردہ فاش کر دیا ہے. رپورٹ کے مطابق محکمہ اپنے ادارے کے 200 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری نہیں کر سکا ہے اور بقایا جات متعدد تنظیموں, ٹھیکیداروں اور افراد پر اب بھی واجب الادا ہیں. 21,678 ایکڑ کی لینڈ 1957 افراد کو دی گئی تھی. بڑے پیمانے پر محکمے کو نقصان پہنچا ہے. اس سارے نقصان کے ذمہ دار آخر ہیں کون اور اس پر اب تک کیا کارروائی ہو سکی ہے, جان لیتے ہیں اپنے نمائندے نواز سنگرا سے. جی بتائیے گا سب سے پہلے کہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کا بنیادی کام کیا ہے؟
دیکھیں بنیادی کام جو لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بہت اہم ہے. آپ کی جو بنیادی غذا ہے اس کا ایک جو جزو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اناج کھانا ہوتا ہے, آپ کو گندم, چاول یا دیگر چیزیں کھانی ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو آپ کی باڈی کی بیسک نیڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دودھ اور گوشت کی ضرورت ہوتی ہے, اور دودھ اور گوشت کی جو پیداوار ہے وہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان تمام چیزوں میں کس طرح جو ہے وہ معاملات کو نظر انداز کر رہا ہے, چیزیں جو ہیں وہ پراپر نہیں چلائی جا رہی ہیں اور اتنی بڑی جو ہے وہ بے ضابطگیاں سامنے آئیں. سب سے پہلے اگر میں بتاؤں کہ اس ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ کرنا کیا ہوتا ہے, کون سے جانور جو ہے اس نے جو ہے وہ پالنے ہوتے ہیں جن سے جو ہے وہ دودھ اور گوشت حاصل ہو سکتا ہے. اس میں بھینس ہے, گائے ہے, اس کے علاوہ بھیڑیں, بکریاں, اونٹ, گھوڑے اور جو چکن ہے یہ اس نے پالنا ہوتا ہے. اور اس سے 3 چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں. ایک تو دودھ حاصل ہوتا ہے, اس کے علاوہ گوشت ہوتا ہے, کھال ہوتی ہے, اور جو انسان کی ایک ضرورت ہے وہ انڈے بھی انہی چیزوں سے جو ہے وہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری جو ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے چکن کی پروڈکشن جو ہے وہ بھی اسی نے دیکھنی ہوتی ہے, اور انسان کو جو چکن اور انڈے جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. اور ان چیزوں کا ایک اور بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اگر لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ پراپر اگر کام کرتا ہے تو یہ چیزیں ایکسپورٹ کر کے پاکستان جو ہے وہ بھاری زر مبادلہ کما سکتا ہے. آپ کی کھالیں بیرون ممالک جا سکتی ہیں, اس کے علاوہ دودھ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, آپ میٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے ایسا نہیں ہو رہا اور چیزیں جو ہیں وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ٹوٹل بات کریں تو جو پاکستان کی ایگریکلچر ویلیو ایڈڈ ہیں اس میں جو لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے وہ 63% ہے. اس طرح ہمارے نیشنل جی ڈی پی میں جو ہے وہ لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کا حصہ جو ہے وہ 15% ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں تقریباً 8 ملین لوگ جو ہیں وہ اس شعبے سے وابستہ ہیں, جنہوں نے یا تو جانور پال رکھے ہیں, ان سے وہ دودھ حاصل کر رہے ہیں اور ان کا جو روزگار کا ذریعہ ہے وہ دودھ ہے, وہ دودھ بیچتے ہیں اور اپنے جو بچوں کا ہے وہ پیٹ پالتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ انہوں نے جانور پال رکھے ہیں جو ہے وہ میٹ پرپس کے لیے وہ ان کی پرورش کرتے ہیں اور ان کو بڑے شہروں میں جا کے بیچتے ہیں, جس سے ان کو جو ہے وہ میٹ حاصل ہوتا ہے, ان کا روزگار چلتا ہے اور ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں. اس لحاظ سے نواز دیکھا جائے تو لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ تو خاصا اہم محکمہ ہے, تو ملکی معیشت میں آپ نے جس طرح سے اس کا بتایا کہ اچھا خاصا حصہ بھی ہے. اگر اس کو ہم مزید ترقی دیں, اس کے اندر تھوڑا سا کام کریں تو ہمیں مزید کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے جو 2 یہ سیکٹر ہیں, ایک ایگریکلچر اور دوسرا لائف سٹاک, اگر حکومت ان 2 سیکٹر پہ اگر زور دیتی ہے یقیناً آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھیں گی اور ملک جو ہے اس کی معاشی حالت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. لیکن چیزیں ہو رہی ہیں. جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, مریم نواز صاحبہ سی ایم ہیں, وہ پنجاب میں بہت سارے کام جو ہیں وہ ایگریکلچر اور لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس میں میرا ایک بڑا اہم اور واضح پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسان کارڈ بھی دے رہے ہیں, اسی طرح آپ لائف سٹاک کے لوگوں کو جو ہے وہ بھی کارڈ پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ ویٹرنری ڈسپینسریز بھی بنا رہے ہیں, آپ دیگر تمام امور جو ہیں وہ کر رہے ہیں. کسانوں کو دوسری جانب ٹریکٹرز دیے جا رہے ہیں, لیزر لینڈ لیولر دیے جا رہے ہیں, کسان کارڈ دیے جا رہے ہیں, تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ ریسرچ کا ونگ ہے. جب تک آپ پر ایکڑ ییلڈ نہیں بڑھائیں گے تب تک آپ کا جو ایگریکلچر ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر آپ لائف سٹاک میں آتے ہیں تو جب تک آپ میٹ کے سپیشل جانور جو ہیں وہ نہیں, ان کی پرورش نہیں کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ میٹ حاصل ہو, اور آپ ایسے جانور نہیں جو ہے وہ لائیں گے جن سے زیادہ دودھ حاصل ہو. تو آج بھی ہمارے دیہاتوں میں جو جانور ہے, جو گائے یا بھینس ہے, وہ 3, 4, 5 لیٹر سے پار ٹائم جو ہے وہ اوپر دودھ نہیں دے رہی. تو ایسی صورت میں آپ کا کسان جو ہے وہ کیسے خوشحال ہو سکتا ہے, آپ کا ملک کیسے جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. اس میں بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ چیزیں کر رہے تھے. لیکن آپ دودھ ایکسپورٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی کہ دودھ کی ایکسپورٹ کے حوالے سے کام کیا گیا, لیکن اس میں ایک بڑی اہم چیز سامنے آئی. یہ واقعی ایک حیران کن چیز میرے لیے بھی تھی کہ جو افلاٹاکسن ایک ایسی چیز ہے جو جانور کھل کھاتا ہے تو اس کے دودھ میں وہ ایک چیز آ جاتی ہے جو مضر صحت ہے. لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا
کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا کہ ہم جو دودھ پی رہے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں آپ جائیں وہاں پر ہر جو فارمر ہے وہ اپنے جانور کو کھل کھلا رہا ہے تاکہ اس کی صحت ٹھیک رہے، اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جانور سے جو ہے وہ دودھ حاصل کر سکے. لیکن افلاٹاکسن جو ہے یہ اس کی مقدار زیادہ ہے، اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس دودھ کو لینے سے جو ہے وہ مکمل طور پر انکاری ہیں. اس افلاٹاکسن کے خاتمے کے لیے جو نیسلے کمپنی ہے اس نے بھی کچھ کام کیا. پنجاب حکومت نے اس کو ایک ٹاسک دیا کہ آپ اس کے لیے کام کریں، جس کے لیے جو ہے وہ یوریا ٹریٹڈ مولاسس جو ہے وہ متعارف کروایا گیا تاکہ جانور وہ چیز کھائیں اور کھل جو ہے وہ نہ کھائیں، تاکہ اس جو افلاٹاکسن ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے. لیکن اس کے جو ہے وہ خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہو سکے، اور سابق ایک جو سیکٹری آئے لائف سٹاک میں، انہوں نے اس منصوبے کو بند کر دیا کیونکہ کروڑوں روپے اس پر خرچ ہو چکے تھے اور اس کا جو ہے وہ حاصل وصول کچھ نہیں ہو سکا. لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے بہت زیادہ منصوبے شروع کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. ایک ہمارے یہاں سب سے ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ جو جانوروں کی بریڈنگ ہے وہ ایک اہم ایشو ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے کوئی اچھی نسل کے نہ تو کوئی گائے متعارف کروائی نہ بھینسیں متعارف کروائیں جس سے ہمارا جو ملک کی پروڈکشن بڑھے یا میٹ کی پروڈکشن بڑھے. نہ تو ہماری ملک کی پروڈکشن بڑھ سکی نہ میٹ کی پروڈکشن بڑھ سکی. ہم شروع سے یہ کی چیزیں سنتے. لیکن نواز آپ کو نہیں لگتا جیسے سی ایم پنجاب صاحبہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ وہ اس حوالے سے کافی کام کر رہی ہیں اور ان کی جانب سے نیا پروگرام بھی متعارف کروایا جا رہا ہے لائف سٹاک اور ڈیری کے حوالے سے، وہ کچھ 20 ارب روپے کے فنڈز جو ہے انہوں نے مختص کیے ہیں، تو کتنا ہیلپ فل ہوگا یہ؟ دیکھیں اگر صورتحال دیکھی جائے تو 20 ارب روپے کے فنڈ سے لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے. انہوں نے 9 بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ متعارف کروائے ان 20 ارب روپے کی لاگت سے، جس میں ابتدائی طور پر 4 ارب روپے سے زائد رقم کے لیے انہوں نے جو ہے وہ لائف سٹاک کارڈ متعارف کروایا ہے جس پر لوگ جو ہے وہ جانور اور ان کی جو فیڈ ہے وہ خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ 3 ارب روپے کی لاگت سے جو ہے وہ ویٹرنری ڈسپینسریاں جو ہیں وہ ان کا قیام کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ سامنے ہے. اس کے علاوہ 1 ارب روپے سے جو غیر نسلی گائے اور بھینسیں، وہ ابھی میں بات کر رہا تھا بریڈنگ کے حوالے سے، اگر نسلی جو اچھی نسل کی گائے اور بھینسیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہیں تو یقیناً ہماری جو ملک پروڈکشن ہے یا میٹ پروڈکشن ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اس کے علاوہ 2 ارب روپے کی لاگت سے غریب بیوہ اور جو متعلقہ خواتین ہیں ان کو 11,000 جو گائے ہیں وہ دینے کا فیصلہ کیا گیا. اس کی بھی تقسیم جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اس کی ابتدائی جو قرعہ اندازی ہے وہ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ 50 کروڑ روپے کی لاگت سے بھیڑ بکریوں کی نسل جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے 5,300 بکروں اور چھتروں کی فراہمی کا جو ہے وہ منصوبہ سامنے لایا گیا. اس کے علاوہ 27 کروڑ روپے کی لاگت سے ویکسین پروڈکشن کے ادارے کی بہتری جو ہے اس پر کام کیا جائے گا. یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کیونکہ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو یا تو ہم ویکسین جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں یا ہم جو ہے وہ ویکسین مارکیٹ سے خریدتے ہیں جو ہمیں مہنگی پڑتی ہے. ہمارے کچھ ادارے جو ہیں جو صرف ویکسین کی تیاری کے حوالے سے جو ہے وہ ریسرچ کے ادارے موجود ہیں لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر، لیکن ان کی ایفیشنسی نہ ہونے کی وجہ سے ویکسین جو ہے وہ نہیں بنائی گئی. اس پر جو ویٹرنری ڈاکٹر ہیں انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اگر ہم ویکسین نہیں بنا سکتے، ہمیں بعد سے مہنگی جو ویکسین ہے وہ خریدنی پڑ رہی ہے، تو ان اداروں کا کیا مقصد ہے جو یہ کروڑوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ سالانہ یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 24 کروڑ کی لاگت سے سیمن پروڈکشن یونٹ کی بہتری کا منصوبہ جو ہے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے. 15 کروڑ روپے کی لاگت سے صوبہ بھر کی جو تحصیلیں ہیں وہاں پر جدید الٹرا ساؤنڈ مشینیں جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی، جبکہ اینڈ پہ جو ہے وہ موبائل ڈسپینسری جو ہے اس کی خریداری کی جائے گی تاکہ جن لوگوں کے جانور جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں وہ یہ تو رقم کی تقسیم ہو گئی نا نواز. اگر ہم پنجاب سے بات کریں دودھ اور گوشت کی ایکسپورٹ کی، تو پاکستان کی ایکسپورٹ میں پنجاب سے دودھ اور گوشت ایکسپورٹ کا حصہ کتنا ہے؟ دیکھیں ٹوٹل جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس میں دودھ اور گوشت کا حصہ جو ہے وہ 2% ہے، لیکن پنجاب میں جو دودھ اور گوشت کی ایکسپورٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بنیادی اس پر جو کام ہونا چاہیے تھا، میں نے بتایا کہ افلاٹاکسن جو تھا اگر یہ ختم کر لیا جاتا تو یقیناً ہمارا جو ملک ہے وہ پروڈیوس ہو سکتا ہے. اگر ہم اچھی نسل کی گائے اور بھینسیں لے آتے ہیں جو کہ 15 یا 20 لیٹر ایک ٹائم کا دودھ دیتی ہیں یا پر ڈے 30 سے 35 لیٹر دودھ دیتی ہیں، جبکہ دنیا میں ایسے جانور موجود ہیں جو زیادہ سے زیادہ دودھ دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں آج بھی وہی جو ہے روایتی طریقے سے جانور پالے جا رہے ہیں. 3 سے 4 لیٹر یا 5 لیٹر ایک ٹائم کا جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے. کیا محکمہ لائف سٹاک اس حوالے سے کوئی کام کر رہا ہے؟ جانوروں کی بریڈنگ پر کتنا کام کیا جا رہا ہے اس حوالے سے تاکہ زیادہ سے زیادہ دودھ اور گوشت پیدا کیا جا سکے؟
دیکھیں بریڈنگ کے حوالے سے جو لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیے جاتے ہیں. جس طرح ابھی جو سی ایم پنجاب صاحبہ ہیں انہوں نے اچھے پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ایشو یہی آتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کا ایشو آتا ہے. جب ایک چیز لانچ ہوتی ہے اس کو پراپر رن نہیں کیا جاتا، اس کی جو آپریشنز کے معاملات آتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ سنجیدگی ظاہر نہیں کی جاتی، اور الٹیمیٹلی جو کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں ان منصوبوں پر جو ہے وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ انہوں نے حیران کن بات ایک بڑی سامنے آئی کہ انہوں نے جو ساہیوال نسل کی گائے تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے اس میں فریزین اور جرسی جو نسل کی گائے تھی اس کے سیمنز جو ہے وہ رکھے تاکہ جو ہے وہ بہتر کیے جا سکے. لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ المیہ یہ ہوا کہ بجائے اس کو بہتر کیا جائے اس کا جو ساہیوال نسل کی ایک اپنی پہچان تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اچھا. اب اس پہچان کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے یا اس کو ریوائیو کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ادارہ بنایا اور اس پر کروڑوں روپے خرچ کیے اور کسانوں کو آگاہی دی. جو فارمرز تھے ان کو کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی نسل کی ساہیوالی نسل کی کوئی گائے ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اس پر کام کریں، اس کی مزید جو ہے وہ بہتر سے بہتر دیکھ بھال کریں تاکہ جو ایک اپنی ہماری نسل ہے جس کو ہم آلریڈی مارکیٹ میں لانچ کر چکے ہیں اس کو بچایا جا سکے. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے وہ بریڈنگ پر کام ہو رہے ہیں کہ ایک چیز جو کرنے جا رہے تھے بجائے اس کے کہ اس سے کوئی بہتری آتی، جو پہلے والی چیز تھی وہ بھی خراب ہو گئی. بریڈنگ کے حوالے سے ہمارے حالات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ نسلوں کو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ بہتر اس میں بہتری لائی جائے بلکہ یا ہائی ییلڈ پروڈکشن جو ہے وہ متعارف کروائی جائے. ہم تو اپنی پرانی جو نسلیں تھیں جو جانوروں کی جو بیسک ہمارے پاس ایک اچھی نسل کے کوئی جانور تھے ہم ان کو جو ہے وہ بچانے سے قاصر رہے ہیں. اس کے بعد ایک جو ہم تو وہ نہیں کر سکے ہیں کہ ان کی نسل کو بچایا جا سکے تو ہم مزید اچھی نسل کیسے لے کے آئیں گے پھر؟ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ایفیشنسی کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنی پرانی نسل جو ہے اس کو نہیں بچا سکے. مقصد تو یہ تھا کہ جو بریڈنگ ہے اس کو شفٹ کیا جائے، سیمنز جو ہیں وہ ایکسچینج کیے جائیں اور نتیجے کے طور پہ ایک اچھی بریڈ جو ہے وہ لائی جائے. انہوں نے امپورٹس کیے تھے وہ سیمن تاکہ بہتر سے بہتر ایک بریڈ جو ہے وہ سامنے لائی جا سکے جس سے زیادہ دودھ حاصل کیا جا سکے. لیکن المیہ یہ ہوا کہ اپنی جو پرانی نسل تھی جو ساہیوال نسل تھی اس کو بھی خطرات لاحق ہو گئے. الٹیمیٹلی جو نسیم صادق صاحب تھے جو سابق سیکریٹری، وہ جب آیا انہوں نے دیکھا کہ کارکردگی کیا ہے، پرفارمنس کیا ہے، ابھی تک آؤٹ پٹ کیا حاصل ہوا ہے، کروڑوں روپے تو لگائے جا چکے ہیں. لیکن اس کے نتیجے کے طور پہ جب ان کو بریف کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جو نتائج ہیں وہ زیرو ہیں، تو انہوں نے اس منصوبے کو جو ہے وہ بند کر دیا. بالکل نواز، اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں بڑی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. تو یہ اتنی بے ضابطگیاں کیسے ہو گئیں، اتنی غفلت کیسے برت لی گئی؟ یہ بڑے حیران کن فگر سامنے آئے ہیں کہ جو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بنیادی طور پر چیزوں کو جو ہے وہ انٹرنل کنٹرول اس کا اتنا زیادہ ویک ہے کہ 200 ارب روپے سے زائد کی جو ہیں وہ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. تمام جو بڑے ونگ ہیں جس میں جو لائف سٹاک پروڈکشن ونگ ہے اور لائف سٹاک ایکسٹینشن ونگ ہے وہاں پر جو ہے وہ بڑی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں اور لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس نے 200 ارب سے زائد کی جو ریکوری کرنی تھی وہ نہیں کر سکا. اس کے علاوہ جو بقایا جات تھے متعدد تنظیموں اور ٹھیکیداروں اور افراد پر واجب تھے، جو دودھ کا ٹھیکہ وغیرہ دیا گیا تھا، جو زمینوں کا تھا، وہ ان سے جو ہے وہ ریکوری نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ اگر زمینوں کی بات کی جائے تو لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی 21,678 ایکڑ جو ہے وہ پنجاب کے اندر زمین ہے جو انہوں نے 1957 لوگوں کو جو ہے وہ لیز پر دے رکھی تھی. لیکن المیہ یہ ہوا ہے کہ جو ڈی جی پروڈکشن ہے جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس زمین کی جو لیز ہے وہ حاصل کرے، جن فارمرز کو انہوں نے پٹے پر زمین دے رکھی تھی اس کی جو رقم تھی وہ حاصل نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو 2 ارب سے زائد کا جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ ایل ایس ڈی ویکسین جو ہے وہ فراہم کرنے والی کمپنی جو ہے اس کو اس سے 2,90,00,000 سے زائد کی جو رقم تھی وہ حاصل نہیں کی گئی. ویکسین کا ایک بڑا ایشو. آپ ویکسین کی بات کر رہے ہیں تو جانوروں کی بیماریوں کے لیے ویکسین مارکیٹ سے خریدتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں ساری کی ساری؟ یہ بڑا المیہ ہے کہ امپورٹ بھی کرتے ہیں، مارکیٹ سے بھی خریدتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ویٹرنری رائس
ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوشن بھی ہے اور فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ریسرچ سینٹر بھی ہے. ہمارے پاس ریسرچ کے بڑے ادارے موجود ہیں پنجاب حکومت کے پاس, لیکن وہ ریسرچ کے ادارے جو ہیں وہ کسی بیماری کی ویکسین نہیں بنا سکتے. رزلٹ کے طور پر ہمیں جو ہے وہ باہر سے ویکسین امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے اور جو ہے وہ مارکیٹ سے بھی مہنگے داموں ویکسین جو ہے وہ خریدنی پڑ سکتی ہے. اس پر جو ڈاکٹروں کو, جو ویٹرنری ڈاکٹرز کی 2 تنظیمیں ہیں جس میں ویٹرنری ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے, اس کے علاوہ PVMA پاکستان ویٹرنری میڈیکل ایسوسیشن ہے, انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا بالکل نواز, دیکھا جائے تو جس محکمے کو امپورٹنس دے سکتے ہیں, اس پر توجہ دے سکتے ہیں اور اچھا خاصا زر مبادلہ کما سکتے ہیں, اس پر ہی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. CM پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ بہترین کام کر رہی ہیں, آپ کی پنجاب کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جو ایک کمی رہ جاتی ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر حاوی آ جاتی ہے. یہاں پر ہمیں ضرورت ہے ایکسپرٹس کی, تو خدارہ اس پہ بھی تھوڑی سی توجہ دیں, ایکسپرٹس بلائیں تاکہ ہم اپنے ڈیری اور لائف سٹاک ڈیولپمنٹ کا جو محکمہ ہے اس کو بہتر کر سکیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے شہر ملتان میں چلنے والی فیڈر بسیں شہریوں کے لیے اب وبال جان بن گئی ہیں. ان کی بروقت مینٹیننس نہ ہونے سے زیادہ تر بسیں زہریلا دھواں چھوڑنے لگی ہیں. شہریوں نے فیڈر بسوں کو دھوئیں کے کارخانوں سے تشبیہ دے دی ہے اور فیڈر بسوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی متاثر کر رہا ہے اور آلودہ ماحول کی وجہ سے شہری دمے کے مرض میں مبتلا بھی ہونے لگے ہیں. مزید اس بارے میں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شیخ ارسلان سے. شیخ ارسلان, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ شہر اولیا میں میٹرو بس منصوبہ اور فیڈر بسیں منصوبہ کب شروع ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ فرزانہ. ملتان شہر اولیا جو ہے وہ شہر کی جو آبادی ہے 35 لاکھ ہے, جبکہ ضلع کی 50 لاکھ آبادی ہے. یہاں پر سال 2014 میں اس وقت کی پنجاب حکومت نے میٹرو بس منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا. اس حوالے سے جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے مختص کیے گئے اور میٹرو بس منصوبہ جامعہ زکریا ملتان سے لے کر لاری اڈے تک یہ ہے تقریباً 18 کلومیٹر کا یہ طویل ٹریک تھا, یہ شروع کیا گیا. اس کے ساتھ انہوں نے یہ دیکھا, یہ فیز 1 اس کا مکمل جب ہوا 2017 میں, ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ چونکہ شہر کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر بھی بسز کی ضرورت ہے, وہاں پر لوکل ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. حکومت کا بہت اچھا اقدام تھا, انہوں نے لوکل ٹرانسپورٹ کو جو ہے نا وہ فروغ بھی دیا اور اس حوالے سے فیڈر بسیں جو ہے وہاں پر لانے کے لیے 100 فیڈر بسوں کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا, چائنا سے درآمد بھی کی گئی اور ان علاقوں میں جو ہے یہ فیڈر بسیں چلائیں. ملتان کے تقریباً تقریباً 2 درجن سے زائد علاقے ہیں جہاں یہ فیڈر بسز جو ہیں وہ اس وقت بھی چل رہی ہیں اور شہری جو ہیں وہ اس سے مستفید اس وقت تو ہو رہے تھے, لیکن اس کے بعد مسائل پیدا ہو گئے. یہ سال 2017 میں یہ کام شروع ہوا تھا, یہ فیڈر بسز جو ہیں اور میٹرو بس منصوبہ مکمل ہونے کے بعد سال 2017 سے یہ شروع ہوا تھا, اب 8 سال ہو چکے ہیں. اچھا ارسلان, یہ بتائیں کہ ہمیشہ سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ بڑھانا جو ہے وہ حکومت کا بہتر اقدام رہا ہے, یہ عوام کے لیے اب زحمت کیسے بن گیا ہے, کیا پرابلمز پیش آ رہی ہیں؟ جی اس طرح ہے کہ شروع میں جیسے سال 2017 میں یہ فیڈر بسز جو ہیں وہ شروع ہوئی تو اسٹیٹ آف دی آرٹ بسز تھی, یہ اس میں اے سی اور اس میں جو ایئر کنڈیشن کا بہترین نظام تھا. اس کے بعد شہریوں کو جو اندر اگر شہریوں نے انٹر ہونا ہے تو ان کے لیے اسمارٹ کارڈ متعارف کرایا گیا تھا, پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے انڈر ہے یہ. اور اس کے علاوہ اس کو پنجاب گورنمنٹ نے آؤٹ سورس کر دیا تھا, اس کا ٹھیکہ دیا تھا نجی کمپنی کو کہ 8 سال کے لیے آپ اس کو چلائیں گے, اس کا ریونیو بھی خود کریں گے, حکومت کی جانب سے سبسڈی دی گئی. تو ان بسوں کی مینٹیننس کس کی ذمہ داری تھی جس کو پورا نہیں کیا گیا؟ جی بالکل, اس میں ایسے ہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تو اس کو آؤٹ سورس کر دیا گیا. اب یہ کمپنی کی ذمہ داری تھی, نجی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا, تو ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ ان کی مینٹیننس بھی کریں اور عوام کو جو ہے اور شہریوں کو جو ہے وہ سہولیات جو ہیں سفری سہولیات وہ بھی مہیا کریں. کیونکہ یہ آؤٹ سورس کیا گیا تھا, اس کا یہ حکومت کو ہم بالکل اس پہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. البتہ حکومت کا یہ کام ضرور تھا کہ لیکن آؤٹ سورس کرنے کے بعد کیا ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان سے پوچھ گچھ بھی کی جائے, اس کے بعد کوئی لین دین نہیں رہتا کیا؟
جی بالکل رہتا ہے. اس میں جو ہماری پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ہے ان کے جو عہدیداران ہیں وہ بالکل اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. جیسے جیسے شکایات آتی ہیں وقتاً فوقتاً وہ چیک بھی کرتے ہیں اس پہ, اور اس میں جو اگر شہریوں کا فیڈ بیک آتا ہے اس پہ بھی ایکشن لیا جاتا ہے. تو اب ہم نے یہ معاملہ کیوں اٹھایا؟ یہ سال 2025 ہے, 8 سال مکمل ہو چکے ہیں, اور ملتان کے شہریوں کی طرف سے مجھے میرا جب ملتان کے شہریوں سے رابطہ بھی رہتا ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ 92 نیوز کے ذریعے اپنے پروگرام کے ذریعے یہ ہماری آواز حکومت تک پہنچائیں کہ کیونکہ سال 2025 آ چکا ہے اور اسی سال اکتوبر کے مہینے میں یہ کمپنی کا ٹھیکہ مکمل ہو رہا ہے, اور اس کے بعد اب نیا ٹھیکہ جو ہے نئی کمپنی کو نئی بڈ ہوگی اور نیا ٹھیکہ دیا جائے گا. تو لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ اب جب یہ فیڈر بسز کا نیا معاہدہ کریں تو ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ جو نئی کمپنی ہوگی وہ شہریوں کو سفری سہولیات بھی دیں, بسز کو مینٹین بھی کریں. اب آپ دیکھیں اسموگ ملتان اس وقت جب اکتوبر کا مہینہ اکتوبر نومبر میں جب اسموگ کا سیزن تھا تو ملتان پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ آلودہ ترین شہر رہا ہے. لاہور اور ملتان یہ پوری دنیا میں رہے ہیں آلودہ ترین شہر, اس میں ملتان جو ہے دوسرے نمبر پر رہا ہے. 100 بسز چل رہی ہیں ملتان میں, فیڈر بسز چل رہی ہیں 100 فیڈر بسز, اور ان کا جو دھواں ہے وہ بس دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور حکومت کی جانب سے محکمہ جو ماحولیات ہے ان کی جانب سے بھی لاکھوں روپے جرمانہ کیا گیا ہے. اور جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 1 یا 2 بسز کو ڈی کمیشن کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر معاملہ اسی طرف چل پڑتا ہے, کچھ عرصے کے لیے ڈی کمیشن کیا جاتا ہے, اس کے بعد لیکن پھر بسز کو جو ہے وہ دوبارہ چلا دیا جاتا ہے, کوئی اس میں کام وغیرہ نہیں کروایا جاتا. لیکن انہی بسوں کی مینٹیننس ارسلان نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بس میں آتش زدگی اور حادثات روتے رہتے ہیں, آئے دن ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے, کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے ہم؟ جی بالکل, اس میں نا ایک بہت ہی بڑی ایک چیز سامنے آئی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جو فیڈر بسز ملتان کے جو فیڈر بسز کے جو ڈرائیورز تھے ان کے لائسنس بھی نہیں تھے, ان کے لائسنس بھی جعلی نکلے تھے, جس پر انکوائری بھی بیٹھی تھی اور نئے ڈرائیوروں کی بھرتی بھی ہوئی تھی. اس میں میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے, اس میں حادثات کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ یہ ریکارڈڈ ڈیٹا ہے. 24 اکتوبر 2021 کو ایک دفعہ ملتان سے شوج آباد کھوکھرا روڈ پر ویڈا بس اور مزدہ بس میں تصادم ہوا تھا جس میں حادثے میں ڈرائیور جاں بحق ہوا تھا. 13 جنوری 2024 کو بستی ملوک کے علاقے میں ایک فیڈر بس کا حیت سے تصادم ہوا تھا, متعدد افراد زخمی ہوئے. اس کے علاوہ 1 جولائی 2024 کو تیز رفتار یہ ویڈا بس کا ایک شہری کی کار کو ٹکر, اس واقعے میں اس ویڈا بس انتظامیہ کے خلاف تھانہ سیتل ماڑی میں مقدمہ درج ہوا. اس کے علاوہ آتش زدگی کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں. 16 اپریل 2024 کو ملتان مظفر گڑھ روڈ پر ویڈا بس میں آگ لگنے کا خوفناک واقعہ پیش آیا, پوری بس جل کر اس میں راکھ ہو گئی تھی. اس طرح شیر شاہ بائی پاس روڈ پر کڈنی سینٹر کے نزدیک بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا 12 مارچ کو. اس طرح ہم نے متعدد واقعات دیکھے جس میں بروقت مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے یہ واقعات آگ لگنے کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں اور حادثات بھی پیش آئے ہیں. تاہم اس پہ اب تک کوئی جو ہے وہ اس وقت کوئی کارروائی وغیرہ مؤثر کارروائی ہم نے نہیں دیکھی. بالکل ارسلان, اگر کارروائی ہو جاتی تو ہمیں اتنے حادثات دیکھنے ہی نہ پڑتے. اچھا یہ بتائیے کہ اس حوالے سے میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے عہدیداران کا کیا موقف ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل فرزانہ, اس میں ہماری بات سید عزیر سے ہوئی ہے, یہ ترجمان ہیں ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے. میری ان سے خود بات ہوئی ہے. انہوں نے موقف اپنایا ہے, انہوں نے موقف اپنایا کہ اکتوبر 2025 میں فیڈر بسوں کا نیا ٹھیکہ کیا جائے گا. اچھا, کیونکہ سسٹم میں چند نقائص ہیں اور نئے ٹینڈرز میں ہم کڑی شرائط رکھیں گے اور ہم جو کنٹریکٹرز ہوں گے ان کے ہم اب جال میں نہیں پھنسیں گے. ان کی ورڈنگ ایگزیکٹ ورڈنگ کوٹ کر رہا ہوں میں. ان کا یہی کہنا تھا کہ دھوئیں کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں 100 کی 100 بسز ڈی کمیشن کرنی پڑیں گی. اس لیے وقتاً فوقتاً جو بس زیادہ خراب ہوتی ہے اس کو ڈی کمیشن کیا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ہمیں یا مین اسٹریم میڈیا کے تھرو جیسے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے تو ہم فوری طور پر اس بس کو ڈی کمیشن کرتے ہیں اور اس واقعے کی تحقیقات بھی کرتے ہیں, اس کی رپورٹ بھی باقاعدہ لیتے ہیں. تو یہ جو ترجمان ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ہم رواں سال جو ہے اکتوبر میں جب یہ نیا ٹھیکہ کیا جائے گا تو ہم جو کانٹریکٹ نیا دیں گے وہ کانٹریکٹرز کو ہم اس پہ
कड़ी शराइत पे देंगे कि जो इन कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा उतरेगा उसमें ये सबसे बड़ी चीज। लेकिन अरसलान ये तो हो गया ना, चले वो कड़ी शराइत रख दी, फिर उसके बाद उनको वो ठेका दिया जाएगा, चले ठेका दे दिया जाता है। जिस तरह से आपने हमें अभी बताया कि बसों को उनको जिनको रोक दिया जाता है, धुआं छोड़ने वाली उनके ऊपर वो किया जाता है, उनको रोका जाता है, उनको सड़कों पे चलने नहीं दिया जाता, तो लेकिन थोड़े अरसे के लिए वो रुक जाती हैं, दोबारा फिर हमें सड़कों पे चलती हुई दिखाई देती हैं। तो इस मामले की रोकथाम कैसे की जाएगी? जी बिल्कुल इस तरह ही है कि अब ये फीडर बसेस जो हैं वो मुल्तान का जो मेट्रो बस सिस्टम है उससे मुंसलिक ही हैं, और मेट्रो बस सिस्टम से मुंसलिक हैं, और मुल्तान के उन इलाकों में, रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ पर ये मुहैया की जाती है। तो ये जो 100 इन्होंने दरामद की थी, मुल्तान के लिए दरामद की थी, पंजाब हुकूमत ने मजीद भी बसेस जो हैं वो दरामद की हैं। लेकिन अब ये पंजाब हुकूमत को पंजाब हुकूमत को चाहिए कि ये जो बसेस डीकमीशन की गई हैं कंपनी की जानब से या निजी कंपनी की जानब से, उनको रिप्लेस किया जाए और नई बसेस जो हैं वो मुल्तान को फ्राहम की जाएं, क्योंकि अपर पंजाब में तो हमने देखा भी है कि जो ये फीडर बसेस हैं बहुत अच्छी तरह चल रही हैं, और इक्का दुक्का वाक़यात ही पेश आए हैं। ताहम जनूबी पंजाब में मुल्तान और भावलपुर में भी इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा पेश आ रहे हैं, और इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो जो नई फीडर बसेस हैं वो मुल्तान को, तो अरसलान क्या इस हवाले से कोई मामला, इस किस्म का कोई मामला ज़ेरे गौर है कि नई बसें फराहम की जाएं? जी बिल्कुल, हमारी पीएमए जो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी उनसे के ओहदेदारान से जो बात हुई, उनका यही कहना है कि जो रवां साल अक्टूबर में जैसे ही ये मुआहदा कंप्लीट होगा और नया मुआहदा किया जाएगा तो बसेस भी जो है वो नई बसेस फराहम की जाएंगी, नई जो कंपनी को ठेका दिया जाएगा, और फिर उस पर चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा, और उनको वक्तन फवक्तन ये उनको बावर भी कराया जाएगा कि आपने बसेस का भी ख्याल रखना है और उनका जो है बर वक्त उनकी मेंटेनेंस भी करवानी है। उस पर इन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, और उसके अलावा मुल्तान में जो है ये कमिश्नर मुल्तान जो हैं इनको उन्होंने ऑल इन ऑल इस पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का अरसलान देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट के बहुत बड़े इशू हैं, इनको टाइमली रिजॉल्व कर लिया जाए तो हम बहुत बड़े हादसात से भी बच सकते हैं। हुकूमत जिन बसों को आउटसोर्स कर देती है उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, कम से कम उन्हें चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और उनकी मेंटेनेंस के हवाले से उनसे पूछताछ भी करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में जैसे माहौल का इतने बुरे असरात होते हैं स्मोक के हमारे माहौल के ऊपर, तो हम उससे भी बच सकते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।